میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر بھینسیں اور مچھلیاں آپس میں علم کو شیئر کر سکتی تو وہ بھی انسانوں کی طرح خلائی جہاز بنا چکی ہوتی۔ علم شیئر کرنا اتنا اہم کیوں ہے؟ سوشل میڈیا کی اس حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ ٹویٹر بند کرنے کا معاشرے کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ آئیے تاریخ کے تناظر میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے خول دفن ہیں اور ہر خول میں ایک انسان قید ہے۔ باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے اس خول میں ایک چھوٹا سا شگاف ہے جس کے راستے انسان باہر کی دنیا کا ایک معمولی سا ٹکڑا دیکھ سکتا ہے۔ اب انسان کا مزاج اور اس کی سوچ کا زاویہ، یہ وہ خول ہیں جن میں ہم قید ہیں۔ اس خول میں چھوٹا سا شگاف عقل کا ہے جس سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مکمل علم وہ کائنات ہے جو اس خول سے باہر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ فرض کریں کہ خول میں دفن انسان کسی طرح آپس میں رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہوگی۔ ہر انسان اپنے معمولی سے علم کو باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا تو ہر شخص کا علم وسیع ہوتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انسان نے علم شیئر کرنے کا نیا اور انقلابی راستہ دریافت کیا، اس کی ترقی کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی۔ علم شیئر کرنے کا پہلا ذریعہ بولنے کی صلاحیت ہے، جو انسان کو تقریباً 2.5-3 لاکھ سال پہلے حاصل ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے دوسرے انسانوں کے ساتھ اپنے تجربات، معلومات اور علم شیئر کرنا ممکن ہو گیا، مگر یہ صلاحیت بہت محدود پیمانے پر فائدہ دے سکتی تھی۔ 3 لاکھ سال بعد انسان نے چھاپا خانہ ایجاد کیا تو ایک دم سے علم شیئر کرنے کی رفتار غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ چھاپا خانہ ایجاد کرنے کے صرف 550 یا 650 سال کے اندر انسان نے بڑی سطح پر علمی، سائنسی اور معاشی ترقی حاصل کر لی ہے۔ یہ علم شیئر کرنے کا دوسرا بڑا انقلاب تھا۔ آج ہم تیسرے بڑے انقلاب سے گزر رہے ہیں، اور یہ ڈیجیٹل یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے۔ چھاپے خانے کی ایجاد کے بعد بھی بہت سے مسائل درپیش تھے۔ لوگ کتابیں خرید نہیں کر سکتے تھے۔ کتابیں پڑھنے کی اہلیت بھی ایک طبقے تک محدود تھی۔ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو کتاب پڑھنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک زبان میں لکھی تحریریں دوسری زبان والے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آئی ٹی کے انقلاب نے اب یہ تمام رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ اب PDF کی صورت میں کتاب کا حصول آسان ہو گیا ہے۔ زبان ترجمہ ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مختصر تحریروں سے لے کر بڑے بڑے آرٹیکلز کے ذریعے علم شیئر کیا جا سکتا ہے۔ ایسی بے شمار ویب سائٹس موجود ہیں جو زندگی کے ہر شعبے کے متعلق علمی آرٹیکلز پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا حقیقی طور پر گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس انقلاب کی وجہ سے معاشرے تبدیل ہو رہے ہیں اور ان معاشروں کی سیاست بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں روایتی سیاسی گھرانے پیچھے جا رہے ہیں اور نئی روشن خیال کی عادت جنم لے رہی ہے۔ اس کی وجہ علم کا اتنے بڑے پیمانے پر شیئر ہونا ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی ہے کہ اس پہ گالی گلوچ اور جھوٹی خبریں وغیرہ شیئر ہوتی ہیں۔ یہ معاملہ علم شیئر کرنے والے ہر انقلاب کے وقت پیش آیا تھا۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو اس وقت سب سے زیادہ کتابیں کس موضوع پر لکھی گئی تھیں؟ اس دور میں عورتوں کے چڑیل ہونے کا عقیدہ عام تھا، اور جس عورت پر یقین ہو جاتا کہ وہ انسان کے بھیس میں ایک چڑیل ہے تو اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ چھاپے خانے کی ایجاد کے بعد سب سے زیادہ کتابیں اس معاملے پر لکھی گئیں کہ عورتوں کے بھیس میں چھپی چڑیلوں کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں عورتوں کو چڑیلیں قرار دے کر زندہ جلانے کی رسم میں تیزی آ گئی تھی، اور ہزاروں ذہنی مریض خواتین اس کا شکار ہو گئی تھیں۔ یہ چھاپے خانے کا منفی پہلو تھا، مگر آج بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہر شخص اس ایجاد کی تعریفیں کرتا ہے اور انسانیت کی ترقی میں اسے بہت اہمیت کا حامل سمجھتا ہے، کیونکہ مجموعی طور پر اس ایجاد نے انسان کے علم کو ہزاروں گنا بڑھا دیا ہے۔ بالکل یہی معاملہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج سے 100، 200، 300 سال بعد جب مورخ سوشل میڈیا انقلاب کے متعلق لکھے گا تو وہ گالی گلوچ اور فیک نیوز کا بہت کم ذکر کرے گا۔ اس کی نظر انسانیت پر سوشل میڈیا یا IT انقلاب کے احسانات پر زیادہ رہے گی۔ دنیا کو گلوبل ولیج بنانے کے انقلاب کا ذکر زیادہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو ملک سوشل میڈیا کو بند کرتا ہے وہ علم کو شیئر کرنے کے راستے بھی بند کر دیتا ہے۔
اپنے عوام کی ذہنی ترقی پر وہ پابندیاں عائد کر دیتا ہے۔ یہ ملک ترقی کی شاہراہ پر جگہ جگہ سپیڈ بریکر لگا دیتا ہے، اور یہ سب کچھ عارضی سیاسی فوائد کے لیے ہوتا ہے، جس کے نقصانات مستقبل میں بے شمار ہیں۔ ایسے ممالک بڑے پیمانے پر ترقی نہیں کر سکتے، وہ انسانی ارتقاء کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے نقصانات تو بے شمار ہیں، جن میں سے صرف چند ایک آپ کو بتائے ہیں۔ آج کے دور میں کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے علم شیئر کرنے کے تمام راستے کھول دینا ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مجاہد خٹک کو اجازت۔ اللہ حافظ۔